اور میں حکومت پاکستان سے یہ اپیل کرتا ہوں اس بڑے دن میں، محرم کا مہینہ ہے، میں آپ کو اس رب جس نے آپ کو پیدا کیا اس کا واسطہ ڈالتا ہوں کہ ان غریبوں کے بارے میں سوچیں، ان غریبوں کے بلوں کے بارے میں سوچیں، ان کے بچوں کی اسکولوں کی کتابوں کے بارے میں سوچیں، ان کی فیسوں کے بارے میں سوچیں۔ اگر یہ چیزیں آپ فری کر دیں، ان چیزوں میں آپ کو ریلیف دے دیں، فری نہ کریں، چلے ریلیف ہی دے دیں، یقین مانے غریبوں کی غربت ختم ہو جائے گی۔ غریبوں کو 3 چیزیں مار رہی ہیں: بل، کھانے پینے کا سامان، مہنگائی، اور پلس یہ بچوں کی فیسیں۔ اگر آپ انہیں کنٹرول کر جائیں، یقین مانے آپ چھا جائیں گے۔ السلام علیکم دوستو یہ دیکھیں نیچے مولانا صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، اپنے منہ سے میاں مٹھو بننا اچھا نہیں ہوتا، حکومتیں وہ ہوتی ہیں جس کی لوگ تعریف کریں۔ یہ اہل سنت کے امیر ہیں میرے خیال میں، یہ ذرا ان کی باتیں سنیں۔ ایڈم کو یہ بات پہنچا دو کہ 70 سال میں وہ کام نہیں ہوئے جو اللہ آپ سے کو کام لے رہا ہے۔ تیری والدہ کی دعا، تیرے باپ کی دعا کی وجہ سے اگر اہل تشیع ہیں وہ جھولیاں پسار کے دعا کر رہے کہ مریم تجھے ہماری زندگی بھی لگ جائے، کہ تو نے وہ کام کر دیے۔ اہل سنت والجماعت ہے، اللہ جانے کو اللہ کی طرف سے اس کی رہنمائی ہو رہی ہے، کہاں سبیلیں تک لگانی۔ ایک خاتون لاہور میں بیٹھی وہ پورے پنجاب کے جیسے اپنے آنکھ سے دیکھ رہی ہے۔ مزہ یہ ہوتا ہے جب حکومت کام کرتی ہے نا، لیڈر کام کرتا ہے نا، تو عوام کے دل سے یہ باتیں نکلتی ہیں۔ آج جو اہل تشیع کے جلوس نکلے ہیں، پرامن جلوس، آپ یقین مانیں دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے۔ کیا لاجواب کام کیا، لاجواب کام کیا پاکستان، سارے صوبوں میں بہت اعلیٰ کام ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کی حکومت نے جو کام کیا ہے نا، اس کی ایک مثال ہے۔ جب آپ کام کرتے ہیں نا، یقین مانیں بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لوگوں کے دل بولتے ہیں۔ یہ میرا مالک ہے نا جس نے ہمیں پیدا کیے، اس نے جب ہمارے ہاتھ میں کوئی اگر لیڈرشپ دے دی ہے نا، ہمیں چاہیے کہ ہم بہت مخلص، اور یہ نہ سوچیں یہ کس مسلک سے ہے، یہ کون ہے، کس مذہب سے ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ کوئی بھی دنیا کا مذہب ہو، اسے ہمیں عزت دینی چاہیے اس کے بڑے دن، ٹھیک ہے یا نہیں؟ باقی رب نے فیصلے کرنے ہیں، کون اگلے جان کس مقام پہ جائے گا، کون کس مقام پہ جائے گا۔ یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے کسی کے اوپر انگلی اٹھانا، یہ سارے کام میرے رب کے ہیں۔ میرا رب جسے چاہے گا جنت کی سیر کرائے گا، جسے چاہے گا دوزخ کی آگ میں جلائے گا۔ یہ میرے اور آپ کوئی بھی نہیں ہے، ہمارے پاس یہ رائٹ ہے، کوئی ایکسس نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے فیصلے کریں گے، ہم مذہبوں کے فیصلے کریں گے، ہم کسی کے مذاہب پہ انگلی اٹھائیں گے۔ ہم نے اپنا کام کرنا ہے، اگر کسی کو اپنا بنانا ہے وہ تو پیار سے بنانا ہے، ہم نے گالیوں سے، تنقیدوں سے، نفرتوں سے تو آپ کبھی کسی کو اپنا نہیں بنا سکتے، اپنے بیٹے اپنے بچوں کو نہیں بنا سکتے، تو باقی کسی کو کیا بنائیں گے؟ میں اکثر کہتا ہوں، قرآن فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اس لیڈی نے جو عزت پائی ہے یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی بڑے بڑے وزیر اعلیٰ بنے ہیں، بڑے بڑے وزیر اعظم بنے ہیں۔ اس لیڈی نے جو کام کیے ہیں، یقین مانیں مثال قائم کر دی۔ مجبور ہو گئے ہم بولنے میں، خدا کی قسم۔ پہلے تو ہم یہی سمجھ رہے تھے یار میں بھی کہ ایک ٹک ٹاک ہے، یہ ٹک ٹاک نہیں ہے، یہ ڈیلیوری ہے، ڈیلیور کر رہی ہے۔ اس طرح کے ہمارے لیڈر ہو جائیں گے نا، یقین مانے اس ملک میں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں۔ اور میں حکومت پاکستان سے یہ اپیل کرتا ہوں اس بڑے دن میں، محرم کا مہینہ ہے، میں آپ کو اس رب جس نے آپ کو پیدا کیا اس کا واسطہ ڈالتا ہوں کہ ان غریبوں کے بارے میں سوچیں، ان غریبوں کے بلوں کے بارے میں سوچیں، ان کے بچوں کی اسکولوں کی کتابوں کے بارے میں سوچیں، ان کی فیسوں کے بارے میں سوچیں۔ اگر یہ چیزیں آپ فری کر دیں، ان چیزوں میں آپ کو ریلیف دے دیں، فری نہ کریں، چلے ریلیف ہی دے دیں، یقین مانے غریبوں کی غربت ختم ہو جائے گی۔ غریبوں کو 3 چیزیں مار رہی ہیں: بل، کھانے پینے کا سامان، مہنگائی، اور پلس یہ بچوں کی فیسیں۔ اگر آپ انہیں کنٹرول کر جائیں، یقین مانے آپ چھا جائیں گے۔